بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجب کے مہینے میں بس ایک روٹی لے کر اس کا صدقہ کر دو۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت ملنے نہیں بلکہ برسنے لگے گا۔ آپ کو اتنی دولت اتنا پیسہ مل جائے گا جتنی آپ کی خواہش ہے، پھر چاہے آپ کی خواہش 10 لاکھ کی ہے یا 10 کروڑ کی یا اس سے بھی زیادہ کی۔ رجب کے مہینے میں روٹی کا صدقہ دینا پریشانیوں کا حل ہے، بلاؤں کا ٹال دیتا ہے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، پریشانیوں کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ بہت تیزی سے دولت مند ہونے کا یہ سب سے آسان اور سب سے تیز طریقہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رجب کے مہینے میں روٹی کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے؟ اس عمل سے اگر آپ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے ضروری پوائنٹس ہیں جن کا جاننا عمل کو ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں بلکہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں مجھے دعائیں دیں گی۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ جو اب مہینہ جا رہا ہے، جو لمحہ آپ کو میسر ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحہ ہے۔ جن لوگوں کی دعائیں پورا سال قبول نہیں ہوتی، اس مہینے میں ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ اس مہینے میں اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے، بس آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے، وہ آپ کو چیز مل جائے گی۔ پھر چاہے آپ کی خواہش بڑے گھر، بڑے گاڑی، یا پھر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی اور ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس مہینے آپ اللہ تعالیٰ سے ہر خواہش پوری کروا سکتے ہیں۔ بس آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ باقی بات رہی رزق دولت کی، اگر آپ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت پیسہ رزق نہیں آتے، تو بس رجب کے مہینے میں ایک آپ نے روٹی لے لینا ہے، اور جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں طریقہ، اس طریقے سے آپ نے اس روٹی کا صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں دولت پیسہ ایسے آنے لگے گا جیسے کہ بارش برستی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ رجب کے مہینے میں ایک فقیر بھی ایک روٹی کا صدقہ دے دیتا ہے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یا اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کے لیے دولت اور پیسے سے ہی سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس معاشرے میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے۔ آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت، آپ کی اتنی ہی معاشرے میں زیادہ عزت۔ دنیا اور رشتہ داروں کی بات کو چھوڑیں، آپ کے سگے بہن بھائی بھی انہی بہن بھائیوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، انہی کے ساتھ میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں جو پیسے والے ہیں۔ غریب کے ساتھ تو سگے بہن بھائی بھی ملنا نہیں پسند کرتے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آج کی دنیا میں پیسہ اور دولت کا ہونا، اگر آپ ایک عزت دار اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی رزق اور دولت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، لیکن آپ کو نہ تو دولت مل رہی ہے نہ ہی آپ کا رزق وسیع ہو رہا ہے، تو بس رجب کے مہینے میں ایک روٹی لے کر اب میں آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہی ہوں اس سے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ پھر چاہے آپ پر قرض چڑھے ہوئے ہیں، اور پھر چاہے قرض لاکھوں کے ہی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قرض اتر جائیں گے۔ یا پھر آپ کی کوئی اور خواہش ہے، آپ بڑے گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے شمار مال و دولت ہو، تب بھی بس آپ ایک روٹی لے کر اس کو بتائے گئے طریقے سے صدقہ کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، رجب کے مہینے میں اگر آپ ایک روٹی لے کر اس کا صدقہ کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کے دل میں 10 لاکھ کی خواہش ہے کہ آپ کو 10 لاکھ مل جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 10 کروڑ مل جائیں گے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تو ان لوگوں کو بھی رزق اور دولت ملنے لگ جاتی ہے جن لوگوں کی قسمت میں رزق اور دولت نہیں لکھے ہوتے، اور صدقہ دینا تو ویسے بھی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ صدقے کی فضیلت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں
صدقہ دینا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اور اگر اب اس وقت آپ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہیں تو صدقہ دینا آپ کی موجودہ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ ویسے تو بہت ساری اقسام کا ہوتا ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ دوست اچھے پیارے بول لینا بھی صدقہ ہے، لیکن کسی بھوکے کی بھوک مٹانا یہ افضل ترین صدقہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی بھوکے کی بھوک مٹاتے ہیں تو وہ شخص جس کی آپ نے بھوک مٹائی ہے وہ بے شک آپ کو دل سے دعا دے یا نہ دے، یا آپ کو دعا ہی نہ دے، لیکن اس کے بھوکے پیٹ سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ بھوکے پیٹ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا تقدیر بدل دیا کرتی ہے۔ ایسی میری دوستوں اور بہنیں جو کہ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اسی مہینے کے اندر ان کا نہ صرف رشتہ ہو جائے گا بلکہ ایسی جگہ رشتہ ہوگا جہاں ان کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ اسی طرح میرے ایسے بھائی جو کہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہیں، بے شک ان کا چلتا کاروبار بیٹھ گیا ہے یا انہوں نے کوئی نیا کاروبار کا آغاز کیا ہے جو چل نہیں رہا، تو رجب کے مہینے میں پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور اب میں آپ کو جو ایک روٹی کا عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی روٹی لے کر اس کا صدقہ کر دیں گے تو آپ کے کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی کہ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کل تک جس دکان میں گراہک قدم نہیں رکھتے تھے، اب یہاں قدم رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی۔ بس پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بتائے گئے طریقے سے ہی ایک روٹی لے کر اس کا صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایسے بہن بھائی جو کہ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ کرایوں کے گھر پر رہنے پر مجبور ہیں، اور جن کے گھر میں وہ رہتے ہیں اس کے باوجود کہ آپ کرایہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی مالک مکان آپ کو ذلیل کرتے ہیں، تو ایسے بہن بھائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک روٹی لے کر رجب کے مہینے میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب عمل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ عمل ہے کیا اور آپ نے اسے کیسے کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو ایک روٹی کی ضرورت ہے۔ ایک روٹی تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بس آپ نے ایک روٹی لے لینا ہے، ایک روٹی لا کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک مرا ہوا شخص اس کو دوبارہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر نیکی کا کام کرے، تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد نہ تو نماز پڑھے گا اور نہ ہی حج کرے گا بلکہ وہ صدقہ دے گا۔ صدقہ دینے کی فضیلت آپ کو بخوبی اس ارشاد مبارک سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، عمل کو کرنے کے لیے بس آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے پیارے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے اور ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اگر آپ بڑے گھر کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے گھر کی نیت کریں، گاڑی کے لیے کر رہے ہیں، بہت زیادہ دولت اور پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو وہ سب سے بہترین رہتا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے جب 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پورے 11 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ الحمدللہ سورہ اخلاص بہت چھوٹی سی سورہ ہے اور ہر بچے کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ آتی ہی ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص میں نماز کا حصہ ہے۔ قل هو اللہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے،
قل اللہ کی فضیلت کے بارے میں بس آپ کو اتنا ہی کہیں گے کہ 3 بار اگر آپ قل اللہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ پورے 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک یعنی یا اللہ ہو یا رزاق کو پورے 33 بار ایک ساتھ ملا کر پڑھ لینے ہیں۔ یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 33 بار اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک یا اللہ ہو یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک یا اللہ ہو یا رزاق کو ایک ساتھ ملا کر 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ اپنی دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں گے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگ لینی ہے، جتنا بھی پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، پھر چاہے آپ 1 لاکھ مانگنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ مانگنا چاہتے ہیں یا 10 کروڑ ہی کیوں نہ مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے دعا میں مانگ لینا ہے اور اس یقین اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی دعا کو سن رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا بھی ضرور کریں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ دعا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا اگر آپ نے عمل سے پہلے کوئی اور درود شریف پڑھا تھا تو وہی درود شریف آپ نے 3 بار پھر سے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک روٹی کا صدقہ کرنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس بات کا خیال رکھنا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اکثر لوگ صدقہ کرتے وقت یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ بس صدقہ کرنے کی نیت کرتے ہیں اور جس کو مرضی ہو یعنی جو بھی مانگنے والا آتا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مانگنے والا کوئی پیشہ ور مانگنے والا ہے یا جو کہ لاکھوں روپے مہینے کا کما رہا ہے یا واقعی اصل ضرورت مند ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے پوری طرح سے مطمئن ہو کر صدقہ کرنا ہے کہ واقعی آپ حقدار کو دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں، کوئی بھی صدقہ آپ کو پورا فائدہ دے، اس کے لیے آپ نے صدقے کو ہمیشہ حقدار کو ہی دینا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صدقہ یا تو کسی ایسے شخص کو دے جو کہ مجبور ہو، جو اپاہج ہو، جو واقعی ضرورت مند ہو، یا پھر آپ صدقہ کسی بزرگ کو دیں، کسی ایسے شخص کو دیں جو کہ بزرگ ہو، یا پھر آپ کسی لاغر یا ضرورت مند کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، کسی مزدور کو روٹی کھلا سکتے ہیں۔ روٹی کا صدقہ دیتے وقت بہت سے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ایک سادہ روٹی کسی کو دے دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ سادہ روٹی بھی کسی کو دے سکتے ہیں یا آپ روٹی کے ساتھ سالن بھی دے سکتے ہیں، یعنی روٹی لیں اور اس کے اوپر سالن ڈال دیں اور وہ دے دیں، تو آپ روٹی کے صدقہ دونوں طریقوں سے دے سکتے ہیں، سادی روٹی بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ سالن ڈال کر دیں تو وہ اس طرح بھی روٹی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ ایک روٹی لے کر اس کا صدقہ کر دیں گے اور جس شخص کو آپ نے یہ صدقہ دیا ہے وہ آپ کا دیا ہوا صدقہ کھا بھی لے گا، تو آپ کے گھر سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وہ سب ٹل جائیں گی، جس کے بعد آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، دولت اور رزق آنے لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رجب کے مہینے کے اندر ہی اندر آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل نور جنت کو سبسکرائب کر لیں۔ تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔